سورۃ البقرۃ مدنیۃ، سورہ بقرہ مدنی ہے جس کے آیات 286 اور 40 رکوع ہے۔ ماقبل کے ساتھ یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کا ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سیدھا راستہ یہ عظیم الشان کتاب ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل کو جز پر مسمى کرنا۔ حضرت الاستاد مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ چے کو چے کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ چے مرکب ہے عناصر اربعہ سے، پانی، دودھ، شکر اور چے۔ چے کو چے اسی لیے کہتے ہیں کہ چے میں جزء اہم وہ چے ہے، پتی ہے۔ اور ابو الکلام آزاد امام الہند رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں چے کو چے ہی کی وجہ سے پیتا ہوں، اگر شکر یا چینی کی وجہ سے پیا جائے تو پھر تو وہ شربت بن جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کو واقعہ بقرہ کی وجہ سے سورہ بقرہ کہتے ہیں، ورنہ سورہ بقرہ میں تو بہت سارے احکامات ہیں، واقعات ہے، لیکن جزء اہم واقعہ بقرہ ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری سورہ بقرہ کا موضوع قرار دیتے ہیں دعوت الی الیہود، اور امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پھر خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 18 تک مناظرہ بالیہود ہے، رکوع نمبر 19 میں تہذیب الاخلاق ہے، رکوع نمبر 20 سے رکوع نمبر 23 تک تدبیر منزل، رکوع نمبر 24 سے رکوع نمبر 31 تک سیاست مدینہ کے 2 شعبے، سیاست مدینہ ملگیری اور ملکداری، اور رکوع نمبر 33 سے رکوع نمبر 40 تک خلافت کبریٰ ہے۔ جس طرح میں نے گزارش کی کہ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہے، 286 آیات ہے، اور 6221 کلمات ہے، 55,500 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کریم کے سب سے بڑی صورت ہے، مدنی صورت ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت سے قبل نازل ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور شقاوت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اور اس جگہ حدیث مذکورہ میں اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ کذا فی القرطبی فی روایت المسلم عن ابی امامۃ الباہلی عن المعاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم اجمعین۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے
شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ابن کثیر عن الحکم اور ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر ہے، 1000 نواہی ہے، 1000 حکمتیں ہے اور 1000 خبر اور قصص ہے۔ قذافی تفسیر القرطبی۔ الف لام میم، الف لام میم کو حروف مقطعات یا حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ مثلا الف لام میم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 7 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کی کتاب میں بعض آیات محکمات واضح الدلالات ہے، ہن ام الکتاب، جو اصل ہے اللہ کی کتاب کا، اور بعض آیات متشابہات ہے۔ متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ استاد مولانا خان بہادر مارتنگی رحمہ اللہ الباری متشابہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ظاہر غیر مراد اور مراد غیر ظاہر۔ جو چیز ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ اور متشابہات 2 قسم پر ہے۔ پہلا قسم نوع لا يعلم معناه اصلا كالمقطعات، پہلا قسم وہ ہے جس کا نہ لغوی معنی معلوم ہے نہ اصطلاحی معنی معلوم ہے، جیسا کہ حروف مقطعات ہو گئی۔ اور دوسرا قسم متشابہات کا نوع يعلم معناه لغة لیکن لا يعلم مراد اللہ تعالی عز وجل كالاستواء وكاليد۔ اس میں ثانی متشابہات کا یہ ہے کہ لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن اللہ کا مراد معلوم نہیں ہے، جس طرح کہ استوا کا لغوی معنی معلوم ہے لیکن اصطلاحی معنی معلوم نہیں ہے۔ الاستواء معلوم وکیفیت مجہول والسوال عنہ بدعہ۔ لہذا اب حروف مقطعات جب متشابہات میں سے ہے اور متشابہات کا علم تو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، وقف کی صورت میں صرف اللہ کو معلوم ہوگا، اور وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اگر والراسخون عطف کرے الا اللہ پر تو عطف کی صورت میں راسخین فی العلم کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ وعلی کل حال لکل شیء سر وسر القرآن المتشابہات۔ حروف مقطعات عرب کے فصحاء بلغاء کو ان کی زبان میں لاجواب کرنے کا ایک قسم مبالغہ ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہوا رمز فیما بین اللہ و بین رسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، درمیانے عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبی راہم خبر نیست۔ تاویلاً یا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بواسطہ جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اقوال ہیں، لیکن چونکہ میں جمہوریت پسند ہوں اور جمہور اہل علم اسی مقام پر فرماتے ہیں
کہ اللہ اعلم بمرادہ، اور میں بھی کہتا ہوں کہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ۔